السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین والعنت علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اوصیکم تقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ میں عرض کیا یہ سورہ عصر کا تعلق واقعہ کربلا سے بھی ہے، اس معنی میں کہ جو سانحہ ہوا اس وقت کا تذکرہ اس میں ہے. دونوں مراد ہے، ایک وقت عصر بھی، ایک ٹوٹل زمانہ بھی اس سے مراد ہے. دوسری چیز کہ جو پیغام اس میں دیا گیا ہے وہ پیغام مکمل طور پر کربلا میں موجود ہے. وہ کیا ہے کہ فلاح انہی لوگوں نے پائی کہ جو ایمان لائے. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان عمل سے ثابت نہ کرے، اور اسی عمل سے ثابت کرنے کے لیے حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ قربانی پیش کی. اس کے بعد لازمی ہے کہ عمل ایمان عمل صالح کے ساتھ ہو اور یہ عمل وہاں ختم نہ ہو جائے. اس کے بعد تواصوا بالحق، جس حق کی خاطر حسین نے قربانی دی ہے اس کی وصیتیں ہوتی رہیں. وہ امر جناب زین العابدین اور جناب زینب نے آغاز کیا، جس کی تاسیس میں آج بھی فرش ازاں بچھائی جا رہی ہے، کہ جہاں پر حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کی جاتی ہے. تو یہ جو ہے اصل میں سورہ عصر جب بھی نماز جمعہ میں پڑھا جاتا ہے تو یہ خود یہ بتا رہا ہے کہ آج جو نماز جمعہ کو ہو رہی بدھ کو نہیں ہو رہی، یہ حسین کی وجہ سے ہے، یہ امام حسین کی وجہ سے ہے. تو اس میں بڑی عظمتیں ہیں، لیکن چند چیزیں امام حسین کے متعلق، اس عزاداری کے متعلق، اس پیغامات کے متعلق مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو انہی میں دیکھیے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے. دونوں میں ایک بہت ہی سملر بات ہے، کامن چیز ہے. کیا ہے کہ پہلا مہینہ شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پہ ہوتا ہے. پہلے مہینے میں کس کی قربانی ہے؟ حسین ان کے 72 ساتھیوں کی. آخری مہینے میں کس کی قربانی ہے؟ جناب ابراہیم نے اسماعیل کو تحت خنجر لٹایا تھا. اس کا پیغام کیا ہے کہ اسلام وہ دین ہے کہ جہاں قربانیوں کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا ہے. صرف قربانیاں ہی انسان کے دین کو تکمیل تک پہنچاتی ہے، قرب خدا کا وسیلہ. اب لازمی ہے قربانی انسان کبھی جان کی دیتا ہے، کبھی مال کی دیتا ہے، کبھی اپنی خواہشات کی دیتا ہے. سلسلہ قربانی جاری و ساری رہے گا. انسان کسی بھی جگہ اگر چاہتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب میسر آئے، وہ اپنی ایمان کو اور زیادہ تکمیل و جلا بخشے، تو اس کے لیے قربانی ہی واحد راستہ ہے. اور آپ تاریخ اسلام میں اگر آپ دیکھ لیں گے، وہ جہاں قربانی ہے وہاں قرب خدا کے ساتھ منصب بھی ہے، چاہے وہ منصب ظاہری ہو چاہے باطنی ہو. کیونکہ تاریخ انسانیت یہیں سے شروع ہوئی ہے. جب آدم کو اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنا وصی چننا تھا تو دیکھا کون ہے جو قربانی دے گا، کون ہے جو قربانی دے گا، اور قربانی کیا کی؟ اب لازمی ہے ایک نے اچھی قربانی دی، ایک نے بری. جس کی قبول ہو گئی وہ وصی بن گیا، جس کی قبول نہیں ہے وہ وصی نہیں بنا. لیکن لازمی ہے کہ قربانی دینے کے بعد لوگ حاسد ہوتے ہیں، جلتے ہیں. جس نے قربانی دی ہے اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اب لازمی امام حسین نے قربانی دے دی، اب امام حسین سے تو کیا جالس ہو کر ان کو قتل کرتے، لیکن جو مقصد حسین اس کے قتل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. آج کائنات جو عزاداری سے جلتی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ یہ قربانی دینے والے کی اگر قربانی قبول ہو جائے تو حسد ایک انسانی فطرت ہے جس کو
آدم سے اولاد آدم سے آج تک پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی منزل کیا ہے کہ اگر یہی قانون اگر ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ جو قربانیاں سب سے زیادہ دیتا ہے وہی منصب الہی پہ فائز ہوتا ہے، تو اب تاریخ میں دیکھ لیں کہ جس نے قربانی دی وہ وصی رسول ہے، جس نے نہیں دی وہ نہیں ہے، جو بستر پہ سو جائے وہ وصی ہے، جو بستر چھوڑ کر بھاگ جائے وہ وصی۔ اب بستر پہ نہیں بھاگے تو میدان سے چلے گئے۔ صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں، جو قربانی دے دے وہ جانشین رسول، جو قربانی نہیں دے وہ جانشین رسول کی قربانی۔ یہ ایک سلسلہ، تو بہرحال قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے، یہ ایک قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ یہ 2.25 مہینے قربانیاں دیتے ہیں، اپنے وقت کی، اپنی نیند کی، اپنی آرام کی، اپنے جو ہے دولت کی، اپنے تمام جو ہے وہ معلومات کہ رائے خدا میں آپ لٹاتے ہیں۔ اور یہ لٹانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جب ہم نے بات کو ختم کی تو کیا تھی کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ حسین ہی ہیں جو خدا کی معرفت کرانے والے ہیں۔ اب یہاں آج چند چیزیں اس سلسلے میں کہ ایک کتاب بہت مشہور تھی، اس کو دوبارہ جو ہے ایک رائٹر نے لکھا ہے اور اس میں ایک گفتگو کی گئی، اسی گفتگو کو اپنے انداز میں آپ خدمت میں پیش کروں تو بہت اہم گفتگو ہے، اور وہ شاہ محدث دہلوی کی ایک گفتگو تھی کہ جس کو شیخ جو ہے وہ قادری نے جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ نقل کی ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے ان گفتگوؤں کا ایک محاصل ہے۔ وہ محاصل یہ ہے کہ، اور یہ یقیناً آج اگر آپ عالم اسلام میں دیکھتے ہیں کہ تمام مسلمان علاوہ ایک فرقہ وہابیت کے اگر وہ عزاداری سے متمسک ہیں تو اس کے پیچھے یہی فکر ہے کہ امام حسین اور رسول خدا جدا نہیں ہیں، یہ جو ہے یہ فکر۔ اور اگر کسی کو حسین تک، اگر رسول تک رسائی حاصل کرنی ہے تو حسین ہی ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ یہ عالم اسلام میں ایک بالکل ایسی فکر تھی کہ جس سے کسی کو انکار نہیں تھا۔ آج یہ جدائی ڈالی جا رہی ہے، آج یہ بیچ میں جو ہے وہ دشمنوں نے رخنہ اندازیاں کی، ورنہ ایسا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پورے ہندوستان میں، پاکستان میں تو بہت زیادہ ہو گیا، آپ اس کو مثال ہندوستان میں تھوڑا شروع کیا، لیکن اصل میں آپ دیکھیے کہ جہاں عزاداری ہے، عزاداری میں تمام مسلمان اور ہندو ساتھ ساتھ شامل ہوتے تھے۔ اس کا ریزن ہے کہ کچھ انسانیت کے لیے شامل ہوتے تھے، کچھ رسول سے عقیدت کی وجہ سے شامل ہوتے تھے، کچھ اپنے آپ کو اولاد حسین یا فرمانبردار حسین مان کر شامل ہوتے تھے۔ تو ہر ایک کا اپنا ایک سبب تھا، لیکن ہے تو اس کے پیچھے کیا تھا، سبب کیا تھا، اس کو جو انہوں نے بحث کی وہ بڑی پیاری ایک چیز اس میں سب سے پہلے کہ تذکرہ امام حسین، جو امام حسین کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ان کے جو واقعات کو بیان کرتے ہیں، ان کی جو قربانی کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو اس کی بہت پیاری دلیلیں انہوں نے دی، وہ چند دلیلیں سن لیجئے پہلے، اور اس دلیل سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ خداوند عالم کیوں چاہتا ہے کہ حسین کا ذکر جاری اور ساری رہے۔ تو یہاں پر یہ سورہ مریم کی جو ہے وہ 41 میں کہتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ہے نا؟ یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، رسول سے کیا کہا جا رہا ہے، قرآن حکیم کا حکم ہے، نہ صرف رسول کے صحابہ کے لیے، سب کے لیے کیا حکم دیا جا رہا ہے، قرآن کے حکم دے رہا ہے کہ رائے، اور اس کتاب پاک قرآن میں جو ابراہیم کا حال مذکور ہو چکا ہے وہ بھی سنا دیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ تو عزیزان اگرامی کس کا واقعہ سنانے کو رسول سے کہا جا رہا ہے، خدا کس کا واقعہ سنانے کہہ رہا ہے؟ جناب ابراہیم کا۔ کیوں سنائے؟ کیونکہ سچے نبی تھے۔ کیا سچائی کی تھی؟ خواب کو سچا کر کے دکھایا تھا۔ تو جس کا خواب سچا تھا لیکن ذبح عظیم میں جو خواب بدل گیا، تو اگرچہ جناب ابراہیم کا واقعہ سنانا تو خدا قرآن میں سنت کے طور پر، واجب کے طور پر، امر الہی کے طور پر رکھ دے، اور جس کی وجہ سے یہ قربانی ذبح عظیم میں بدل گئی ہے اسی کا ذکر بدعت ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ جناب ابراہیم کا واقعہ اگر سنانا قرآن کی روح سے جو ہے وہ فرمان الہی کے تحت عبادت ہے، تو یقینی طور پر جس وجہ سے اس قربانی کو وہاں روکا گیا تھا اور بعد میں قربانی دی گئی، اس کے تذکرے کو کیسے بدعت کہا جائے گا؟ لازمی ہے کہ یہ اسی خواب کی تعبیر ہے کہ جو اب یہاں تکمیل تک پہنچی ہے۔ تو لازمی جہاں وہ چیز امر الہی سے آج بھی قرآن میں موجود ہے، وذکر کہا جا، سناؤ، کس کو سناؤ؟ صحابہ کو سناؤ۔ یہ کیا تھی؟ مجلس جناب ابراہیم تھی، تو مجلس ابراہیم جائز، مجلس حسین ناجائز۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر معاملہ کچھ ہے جس کے اندر لوگ قرآن کو سمجھے نہیں ہے۔ وذکر لفظ ہے۔ دوسرا ایک اور جگہ کہتے ہیں، یہ دیکھیے یہ میں نہیں، یہ جو ہے وہ سنی علماء کی لکھی ہوئی کتاب سے آپ نے پڑھا، یہ آج
اہل تسنن جو ہمارے بھائی ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ کوئی ہے کہ جو انہیں رسول سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ رسول دوست بھی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایسی رخنہ اندازی ڈالی جائے کہ جہاں پر انسان، کیونکہ جب تک انسان حسین کے پاس ہے وہ رسول کے ساتھ ہے، سب سے پہلے اسے حسین سے دور کرو تاکہ اسے رسول سے دور کیا جا سکے. اور اس کے لیے تو دوسری جو اس کی دلیل ہے وہ دلیل یہ کہ پھر حکم دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتبذت من اہلہا سکنن شرقیہ، اور اس کتاب قرآن مجید میں مریم کا حال لوگوں سے بیان فرما دیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک ایسے مکان میں گئیں جو مشرق کی جانب تھا. یہاں پہ اس کے بعد کس کا تذکرہ کرنے کو آ جا رہا ہے؟ جناب مریم کا تذکرہ ہو. تو جناب مریم کا تذکرہ ہو، کیوں ہو؟ کیونکہ وہ عیسیٰ کی ماں ہیں جو ایک معصوم تھے. لیکن عزیزان اکرام میں فخر مریم کا تذکرہ نہ ہو، اس کا تذکرہ نہ ہو جس کی اولاد میں ایک نہیں 9 معصوم آنے والے ہیں. تو اس کا تذکرہ اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اچھے اور برے لوگوں میں تمیز ہو جائے، لوگ اچھے لوگوں کو پہچان کر ان کی اتباع کر کے اپنی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں. ایک اور میں نے آپ خدمت میں عرض کی تھی دلیل، وہ دلیل بھی سن لیجیے قرآن مجید کی روح سے. یہ سب عزاداری کے لیے کہتے ہیں کہ تذکرہ امام حسین قرآن میں کہاں ہے، تو یہ عزیزان اکرامی لازمی ہے قرآن نے کوئی ڈائریکٹلی نام نہیں لکھے ورنہ کبھی بدل دیتے دشمنان اسلام، لیکن یہ تذکرہ ہے جس کو سمجھ کر آپ کسی بات تک پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے لیے دوسری کیا ہے؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی، کس گناہ میں ماری گئی. وہ کون ماری گئیں؟ لڑکیاں کون سی تھیں؟ مسلمان کی نہیں تھی عزیزان اکرامی، کافر کی تھی. وہ کافر تھا کہ جو دور جاہلیت میں عورت کو اپنی لنگوار سمجھ کر زندہ درگور کر دیتا تھا. اسلام ان کے خلاف بھی آواز اٹھا رہا ہے. اس کا مطلب کیا؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اسلام کی فطرت ہے، اور اس آواز کو دبانا کافر کی فطرت ہے. یہ کفر کی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی حق کی آواز بلند کرے اسے دبا دیں کیونکہ وہ ناحق ہیں. تو آپ بتائیے کہ اگر ایسی بے گناہ بچیاں جو کافروں کی تھیں قرآن ان کے بھی جو ہے وہ زندہ درگور کر دینے پہ بول رہا ہو، تو ایسے بچے کے جو پیاسے شہید ہو گئے، جو اسلام پہ تھے، جو اسلام کو بچانے کے لیے نکلے تھے، ان کے تذکرے کو کیسے انسان ناجائز قرار دے؟ وہ تو وہی چیز ہے کہ جو انسان حق کو نادیدہ ہو کر جو ہے وہ اس سے دور ہونا چاہتا ہے. اگر حق پسند ہے تو کبھی اس چیز سے انکار نہیں کرے گا. اس کے بعد بہت ساری دلیلیں. ایک اور گفتگو ہے کہ جس میں انہوں نے شاہ محمد سلوی کو اسی چیز کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے طاہر القادری نے، اس کو میں آپ کی خدمت عرض کروں تاکہ وہ تذکرہ بڑا خوبصورت ہے اور اسی سے پتہ چلتا ہے امام حسین رسول اللہ کا ریلیشن کا. لیکن انہوں نے کچھ دلیلیں اور دی ہیں تو اسی کو دے کر انشاءاللہ اپنی بات کو، یہ کیونکہ زیادہ سے متعلق ہے اور کس طرح سے اس کو دونوں کو انہوں نے منطبق کیا ہے. کہتے ہیں کہ شہادت پہ انہوں نے پوری بحث کی. ابھی موقع نہیں ہے انشاءاللہ میں شہادت پہ بحث کرتا کیوں اس پہ وقت نکل جائے گا کہ شہادت کیا ہے، شہید کیا ہوتا ہے اور شہادت کی اہمیت کیا ہے. ان تمام تر چیزوں کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ انسان جب بھی شہادت تک رسائی حاصل کرتا ہے تو یہ بہترین کامیابی ہے اس کے لیے زندگی کے اس نعمت کو اللہ کی طرف دوبارہ پلٹ کر جانے کے لیے. تو انسان کیا کرے کہ اس شہادت کو، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کو، بہت سے انبیاء کو شہادت کے درجے پہ فائز کیا، لیکن جو خاتم المرسلین تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہاں، ان کو شہادت کے درجے کے پر فائز نہیں کیا. تو اس کے لیے انہوں نے دلیل دی، وہ سنی بہرحال دلیل ایک الگ بحث ہے اس کے اوپر، لیکن ایک دلیل ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں کیا کیونکہ اللہ نے رسول سے ایک وعدہ کر لیا تھا، اس لیے اللہ رسول کو شہادت کے درجے پہ فائز ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا تھا. وہ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ اب وہ دیکھیے وہ کیا لفظ انہوں نے استعمال کی، یہ ان کی لاجک ہے. سنیے کیا وجہ، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. تو یہ واللہ یعصمک من الناس جو ہے، کہتے ہیں یہ فریز ایسا ہے جس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں انسانوں کے شر سے بچا لیں گے. تو اگر رسول شہید ہو جاتے تو یہ آیت غلط ہو جاتی، تو یہ آیت غلط ہو جاتی. تو خدا کا وعدہ تھا، اسے خدا کو پورا کرنا تھا. تو رسول کو ظاہری شہادت نہیں ہوئی، ایون ٹرائی کی گئی
رسول کا اثر ہوا اس کا، اور وہ ساری تذکرہ انہوں نے کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب رسول خیبر میں تھے تو یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملایا، ایک صحابی نے کھایا بھی ان کو، اس کی شہادت میں بھی۔ لیکن جب رسول اس گوشت کو ہاتھ لگانے لگے تو گوشت بول اٹھا کہ رسول مجھے نہ کھائیے، رسول مجھے نہ کھائیے، میں زہر آلود ہوں۔ اور رسول بچ گیا، کیونکہ اللہ نے کہا یاسمکا من الناس، ہم تمہیں انسانوں کے شر سے بچا لیں گے۔ تو شر سے بچانے کے لیے خدا نے اسے معجزے کے ذریعے رسول کو بچا لیا، رسول شہید نہیں ہوئے۔ لیکن اب مسئلہ یہ کہ شہادت اتنی عظیم شے ہے، اس سے رسول کو کیسے محروم کرتے؟ تو انہوں نے جو لاجک دی وہ بہت پیاری، اس میں جو انہوں نے ایکسپلین کیا وہ بہت پیارا ہے۔ کہتے ہیں اصل میں آپ یہ دیکھیے کہ درخت ہے، جو انہوں نے مثال دی، مثال بڑی پیاری ہے۔ کہتے ہیں درخت ہے، درخت میں جو دو شاخیں ہیں اور شاخوں پہ دو پھل لگ رہے ہیں، تو یہ پھل جو ہیں یہ شاخوں کے نہیں کہلائیں گے، درخت کے کہلائیں گے۔ کس کے کہلائیں گے؟ یہ پھل جو ہیں درخت کے کہلائیں گے۔ کہتے ہیں درخت ہیں رسول اکرم، اب دیکھیے درخت ہیں رسول اکرم، اس پہ دو شاخیں حسن اور حسین، اس پہ دو شاخیں حسن حسین، اس پہ دو شہادت کے پھول لگے، ایک سری ایک جہری، تاکہ رسول اب جو شہادت امام حسن کو ملی، اب جو شہادت حسین کو ملی، تو اب یہ درخت کی شہادت کہلائے گا، یعنی شہادت رسول ہے کہ جس کو خدا نے جو ہے وہ امام حسن امام حسین کے ذریعے تکمیل تک پہنچایا، ایک کو سری دی ایک کو جہری دی، تاکہ ہر ایک کو ایک شہادت ملی، رسول کو دونوں کا جو ہے وہ فیض و کمال مل جائے۔ تو یہ دونوں شہادتوں کیوں نہ، تو اب ذہن کہ ہم یہاں علماء بڑا پیارا نقطہ لگاتے ہیں، لیکن بہت اچھی بات کہتے ہیں، بولے مسئلہ حل ہو گیا، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں۔ اور دیکھیے دونوں نے کہا، دونوں کی سنی کتابیں نے سامنے رکھی ہیں، شاہ محدث دہلوی کی، تعلق قادری کی، دونوں نے کہا، میں نے کہا اب تو مسئلہ واضح ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا کہ اب تو کسی مسلمان کو شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اگر یہ دونوں شہادتیں رسول کی شہادتیں ہیں تو دونوں کے قاتل رسول کے قاتل ہیں۔ اب کسی کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ جو رسول کا قاتل اگر وہ مسلمان ہو جائے گا تو ایسے اسلام کو ہی کہا تھا کہ ایسے اسلام کو سلام ہے۔ تو یہ ذہن کہ یہ انہوں نے بحث کی۔ اب لازمی کی سری شہادت جہری شہادت کا کیا درجہ، وہ پوری انہوں نے بحث کی ہے، میں نے اس کو شارٹ کر دیا تاکہ صرف آپ اس کو سمجھے۔ اسی کو دوسری طرح سے انہوں نے ذرا خوبصورت انداز میں اس مثال کے ذریعے واضح کیا ہے کہ شہادت جو امام حسن اور امام حسین کو ملی، یہ اب اس کے بہت بڑی بحث ہے، پوری کتاب انہوں نے تقریباً جو ہے وہ 100 صفحات اس کے اوپر لگائیں بحث میں کہ رسول کی شہادت کس طرح سے ہوئی، اور شہادت کو انہوں نے ایکسپلین کیا پوری طرح۔ یہ شہادت بڑی پیاری طرح انہوں نے ایکسپلین کی، وہ قابل جو ہے تذکرہ چیزیں ہیں، لیکن بھی وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے عرض نہیں کرا کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے اچھی طرح سے کہ امام حسن اب اس کو اب یہ چیز، اور دوسری طرف انہوں نے پھر اس میں ایک نیا گوشہ اختیار کیا۔ گوشہ کیا ہے کہ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر شہادتیں رسول کی شہادتیں تو ہمیں سمجھ میں آ گیا حسین منی وانا من الحسین، اسی طرح حسن کے لیے گیا حسن منی وانا من ہو۔ تو یہ تمام روایتیں جو ہیں یہ روایتیں، اچھا اس کا بھی آپ کا وقت ہوتا ہے میں آپ کو ساری اچھی چیز یہ کہ سبھی روایتیں جو ہمارے پاس ہیں جو ہم عموماً مجالس میں سنتے ہیں، یہ زیادہ تر ہمارے اہل تسنن برادران کی کتابوں میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اگر انسان اس سے ذرا سا کوشش کر کے نکالے تو سامنے موجود، اس کے سب کے حوالے آج بھی موجود ہیں۔ اگر آج انہوں نے اچھی چیز یہ دیکھی، ایک اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج ایک بڑا کیمپین چل رہا ہے کہ جو روایتیں اہل بیت سے متعلق ہیں ان کو ہٹا دو، تو ٹھیک ہے ان میں سے ہٹا دو، اس کے بعد یہ وہ کتابیں آئیں گی، دیکھیے بڑی پیاری بات بتاؤں، اس کو غور سے سنیے گا، اور یہ پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے جو حق پسند ہے ان کے لیے، کہ اگر ہٹا دیں گے، میں لکھا ہے اس کتاب میں، مشکات کا، بخاری کا، مسلم کا، ابن ماجہ کا ایڈریس دے رکھا ہے کہ یہ حدیث حسین منی وانا من الحسین یہاں پر ہے۔ اگر آج کی آپ کتاب بازار سے خریدی اور اس میں دیکھا کہ اس صفحے پہ یہ چیز نہیں ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ توریت انجیل و زبور ہی کرپٹ نہیں ہوئی ہیں، یہ بھی کرپٹ ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ خود انہی کی دو کتابیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ یہ ایڈریسز وہاں موجود تھے۔ اگر وہ ایڈریسز وہاں نہیں ہیں تو یہ کتابیں اب قابل قرأت اتباع نہیں ہیں، کیونکہ ان کو تحریف کر دیا گیا۔ تحریف یہ خود بتا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تمام ایڈریسز جو ہٹائے جا رہے ہیں اس لیے ہٹائے جا رہے ہیں تاکہ خود بتا دیں وہ کہ ان کی دشمنی جو اہل بیت سے تھی وہ ختم نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی بھی جاری اور ساری ہے۔ کل ان کو قتل کیا تھا، آج فضائل آل محمد کو قتل کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک ان کی جو ہے وہ عظمت نہ پہنچے، وہ ان کے گرویدہ اور محب نہ بنے۔
یہ ہے اگر محب بن گئے تو انہیں نجات ہے، ان کے لیے پیغام ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، سنیے اس پیغام کو تاکہ یہاں پر یہ بات مکمل ہو جائے، پھر میں انشاءاللہ دوسری موعظے کی باتیں دوسرے خطبے میں عرض کروں۔ اصل میں امام حسین سے وابستگی اور ان سے محبت کا اثر بہت دور تک جاتا ہے، بہت دور تک جاتا ہے، اور انسان دشمن تو پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ تو ہے ہی۔ سب سے بڑا جو دشمن ہے انسانیت کو، شیطان، وہ پیچھے لگا ہوا ہے، وہ بھی کم کوشش نہیں کرتا، کیونکہ نجات کے جتنے راستے تھے اس کو پتہ ہے کہ وہ راستے اتنے زیادہ اب مؤثر نہیں ہیں کہ جو انسان کو جنت تک پہنچاتے ہیں، لیکن جو جنت تک جانے والا راستہ ہے وہ امام حسین کا، وہ کھلا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے وہ رخنہ اندازی کرتا ہے، وہ جو بھی منزل ہوتی ہیں، لیکن جو سب سے کم ترین چیز کرتا ہے وہ فراموشی ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فراموشی۔ انسان کو صحیح ٹائم پر صحیح کام کرنے سے روک دیتا ہے، صحیح وقت پر صحیح کام کرنے سے روک دیتا ہے۔ اب میں نے کل بچوں کو پانی پہ پورا پڑھایا تھا کہ پانی پینے کے آداب، اب وہ آداب ہیں آپ کو ذہن میں ہوں گے، اب آپ بتائیں، جب آپ کو یاد آ جاتا آپ ضرور فالو بھی کرتے ہوں گے، لیکن حدیث سن لیجئے ہمارے آپ کے چھٹے امام کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صرف فرش عزا پر ہی آپ محرم میں عزادار نہیں ہیں، پورے 2.25 مہینے عزادار ہیں۔ تو آپ کو 2.25 مہینے اس کا احساس کو رکھنے کے لیے یہ لباس سے سیاہ بھی آپ پہنتے ہیں، ہے نا۔ اور اچھی چیز یہ کہ دیکھیے جب یہ بڑی پیاری بات ہے، میں کیا بتاؤں، آپ کو وقت نہیں، میں اس کے وضاحت میں جاتا ہوں۔ میرے ذہن میں پرانے زمانے میں علامتیں ہوتی تھیں، پرچم لگا دیتے تھے، بینرز لگاتے تھے، یہ لگاتے تھے، اس سے پتہ چل جاتا، یہ ابھی بھی لگتے ہیں جن شہروں میں ہیں وہاں لگتے ہیں، لیکن لازمی آپ اس ملک میں جہاں پر نہیں، خدا کرے کبھی لگیں، کسی کو توفیق ہو، میں نے اس پہ بھی بڑی ڈیٹیل سے پڑھا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو آپ کو میں عرض کروں گا کہ یہ بھی انسان کے جذبات اور محبت کی چیزیں کہ جو انشاءاللہ آئیں گی قریب ان قریب، آپ اس ملک میں بھی دیکھیں گے اسی طرح سے کہ جو پوسٹر ہیں جہاں لوگوں کے اپنے ایڈورٹائزمنٹ لگے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر امام حسین کا قول ہی لگا ہوا ہو، کوئی ہوگا کہ جو اس کام کو بھی کرے گا تاکہ دنیا کو امام حسین کی حقانیت کا پتہ چل جائے۔ وہی قول لگا دیں جو یہاں کے لوگوں نے کہے، یہاں کے امریکہ کے بھی لوگوں نے کم امام حسین کی تعریف نہیں کی ہے۔ خود ہمارے جو یہاں پہ جو منایا جاتا ہے مارٹن لوتھر کنگ ڈے، اس نے خود کا اسی کا قول لگا دیں، اٹلانٹا والے اسی کو اپریشیٹ کر دیں گے کہ امام حسین کے غم میں اسی کے لیے شامل ہو جائیں گے، اور کوئی بہت بڑی رقم نہیں لگتی، 2.25 مہینے کی لگا دیں نا، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو لیکن آج کا زمانہ کیا، دیکھیے یہ زمانے کی چیز ہے کہ دنیا جتنی رفتار سے بڑھے گی، حسین کا غم اسی رفتار کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا، پیچھے نہیں چھوٹ سکتا ہے نا۔ اب آپ کہیں گے کیسے نہیں چھوڑ سکتا، یہ بات ہے کہ آپ علامتیں، آپ تمام جو ہے وہ ریمائنڈرز، ہمارے یہاں کہتے ہیں یاد دہانی، یہ پرانے زمانے میں ایسے ہوتی تھی کہ ایک جگہ مجلس ہو رہی ہے، دوسری جگہ ہو رہی ہے، اس سے سب کو پتہ چلتا ہے ماتم کے دستے نکل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ اب لازمی ہے کہ یہ تو اپنی جگہ ہے ہی، اپنی جگہ، اب اچھی چیز یہ کہ آپ ماتم کے دستے باہر نہیں دیکھتے، آپ کے ہاتھ میں کوئی دستہ آ گیا ہے، اس پہ پاپ اپ ہوتے رہتے ہیں میسج، اب جس سوشل میڈیا پہ جائیں گے وہاں حسین حسین ہو رہا ہے، تو جہاں جائیں گے وہاں حسین، تو اس کا مطلب کہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں کرنا ہے، نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں کرنا ہے، تاکہ کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں انسان موجود ہو ذکر حسین نہ ہو۔ تو یہ ہے پیغام، یہ تو جو آپ کے خدمت کر رہا تھا کہ وہ خاص چیز کی، یہ بڑی پیاری چیز انہوں نے اس سلسلے میں، تو شیطان برا تھا۔ تو میں نے ایک حدیث امام جعفر صادق کی سن لیجئے خاص، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چھٹے امام کے سامنے پانی لایا گیا تو امام کے بہت عزیز ساتھی امام پائے، تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، امام رونے لگے اور کہا، صحیح دیکھو جب بھی، اور یہ روایت میں لکھا ہے کہ کبھی بھی چھٹے امام نے ٹھنڈا پانی بغیر آنسو بہائے بغیر نہیں پیا۔ اس وقت امام نے ایک روایت بیان کی ہے اپنے صحابی سے، کہتے دیکھو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میرے جد حسین کی پیاس کو یاد کرنا، اور اس کے بعد کہا کہ جو کوئی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور کہنے کے بعد اپنے جو ہے وہ دہن سے پانی لگائے، ابھی پیاسا ہو لیکن دہن سے پانی کو ہٹا لے اور کہے الحمدللہ، پھر اپنے دہن پہ بھی گلاس کو لگائے اور پھر پانی پیے، پھر ہٹا لے، پھر کہے الحمدللہ، پھر پانی پیے، پھر ہٹا لے، پھر کہے الحمدللہ، کیونکہ 3 مرتبہ پانی پینا جو ہے 3 انٹرول میں پانی پینا مستحب ہے۔
اب اس کی ڈیٹیل بھی سائنسی ہے لیکن وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا کیا ریزن ہے. ہاں یہ بھی بہت اہم چیز ہے. ہاں ایک لمحہ میں سن لیجیے تاکہ پھر کبھی آپ کے ذہن. اکثر جو ہے بچوں کو منع کرتے ہیں پسینہ آ رہا بھی پانی نہ پیو، ہے نا، نہ زکام ہو جائے گا. اس کا ریزن یہی ہے کہ ایک دم ٹھنڈے پہ گرم جب ہوتا ہے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ہاں یہ بڑا اہم چیز ہے. یہ دونوں چیز آپ کے باڈی کے ہارمونس کو ڈسبیلنس کر دیتی ہیں. جب آپ تھوڑا تھوڑا پئیں گے تو اپنے آپ جو ہے اس کا اثر ڈفرینٹ ہوگا. ایک ساتھ پینے پہ نقصان کرتا ہے. ایک دوسرے بھی اسباب ہیں سارے. تو 3 انٹرول اس کے بعد جب پی لے پانی 3 مرتبہ، 3 انٹرول میں جو پانی پی رہا ہر مرتبہ بیچ میں الحمدللہ کہے، تو اس کے بعد پھر حسین کے اوپر صلوات و سلام بھیجے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اس کے بعد قاتلان امام حسین پہ لعنت بھیجے. تو اس کا مطلب یہ عمل خالی مجلس میں نہیں ہے زانا گیا صلوات اور لعنت کا، بلکہ یہ ہر مرتبہ جب آپ کے سامنے پانی آئے اور آپ پانی تناول کریں، پانی پئیں، اس وقت کے لیے. تو اب کیا ہے اس کا ثواب کیا لکھا ہے امام نے؟ اب ہے ثواب کہ اگر تم نے یہ کیا تو خدا تمہیں 1,00,000 نیکیاں عطا کرے گا. کتنی؟ 1,00,000 نیکیاں. اس کے بعد کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے کہ 1,00,000 گناہوں کو مٹا دے گا. تیسری چیز کیا ہے کہ 1,00,000 جو ہے وہ غلام راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا. دوسری جگہ کیا لکھا ہے؟ اسی عمل کو امام نے دوسری جگہ روایت کیا ہے کہ اس انداز سے کوئی پانی پے گا. اب امام نے کہا کہ جب تک یہ پانی تمہارے بدن میں رہے گا تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا، تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا. ایک اور روایت ہے اچھی، انشاءاللہ میں کبھی اور عرض کروں گا کہ پانی کبھی کبھی نقصان کرتا ہے، اس نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا وہ بھی ایک ہے انشاءاللہ. بہت ساری روایتیں 6-7 روایتیں ان بچوں کو پڑھائیں لیکن وقت نہیں. تو یہ پانی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب بھی پانی پئیں تو پانی کو پیتے وقت خیال لے رکھیں کہ اس انداز سے پانی ہمیں ابھی محرم کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے. یہ ثواب صرف ایسا نہیں 2.25 مہینے یہ اکاؤنٹ کھلا پھر بند ہو جائے گا، نہیں. امام حسین ہمیشگی کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ وابستگی ہمیشگی کے ساتھ ہے اور یہ ثواب بھی ہمیشگی کے ساتھ ہے، ہمیشہ اس میں ملتا رہے گا. تو اس کو یاد رکھیں. تو یہ عمل انجام دیں کہ اچھا کیسے یہ پانی پریز کرے گا، اب یہ الگ چیز ہے، وہ ایک الگ سارا کے سارا موضوع ہے کہ دعا کیسے کرتا ہے پانی اور پانی کے دعا کا اثر کیا ہے وہ کبھی آپ کو بتایا، لیکن اس کے بھی اثرات ہیں. سن لیجیے انشاءاللہ. ابھی سائنس پہ جاؤں گا تو بہت دیر لگ جائے گی انشاءاللہ. اس میں بہت سے پیغامات ہیں جب موضوع میں ہے، جب کبھی موقع آئے گا تو یہ پیغامات آپ یاد رکھیں کہ یہ کہ کم سے کم جو ہم ابھی خلاصہ کیا ہے پورے اس کلام کا، یہ کہ امام حسین سے وابستگی کلی ہے، جزئی نہیں ہے. ہر جگہ پر ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے. اور یاد رکھنے کے لیے کیا ہے کہ ہم اس پیغام کو کسی نہ کسی صورت سے نشر کرتے رہیں. جب کرتے رہیں گے تو اس کا ثواب ہمیں مسلسل ملتا رہے گا، چاہے مجلس کے ذریعے، چاہے اپنے پیغامات کے ذریعے، چاہے ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو امور انجام دیتے ہیں ان میں امام حسین کو یاد کریں. اگر ہم یہ عمل کو کریں گے تو یقینی طور پر ہم نہ صرف حسین سے بلکہ مادر حسین سے دعا کے حقدار رہیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک کا شفاء کامل عاجل عطا فرما. پرجنت پریشان کو دور فرما دے. پانے توفیقات میں اضافہ فرما. پانے والے ہمارے بزرگ صاحب اور سرب سلم ساتھ محفوظ رکھ. پانے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پانے والے تمنا جہاں کے بھی شین ہے درکاروں جانوں والا عزت عبر کی حفاظت فرما. پانا تمام علماء ذاکرین جہاں کے بھی دین کی خدمت کریں پانے والے ان کو اپنے حفظ مان میں رکھ کہ توفیقات میں اضافہ فرما. جنات جہاں کہیں بھی ہیں پالنے والے عزاداری میں لگے ان کے دام در ہمیں سخن عزاداری کی خدمت کریں. ان کی خدمات کو قبول فرما لے. ان کے جزا دنیا آخرت میں ان کے لیے محفوظ فرما. پالنے والے حاضر مجلس میں جماعت میں جنات بیمار ہیں امام زین العابدین صدقہ من ارشاد بن فتوی عبید بھائی محمد بھائی بانو بن بنت قریبہ حمید بھائی ابن جمال بھائی حمیدہ بن بنت غلام علی بھائی عباس بھائی ابن احمد بھائی محمد رضا ابن انصار ابن غلام علی محمد رضا ابن ناصر بھائی سلوانہ بنت فدا حسین تسلیمہ بنت فدا حسین اور پانے والے جمنات بھی ناظرین اور دعا کے لیے کہا ہے محمد زین ابن حسین. اے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اپنے گناہوں کو بخش دے. نس میں ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد پاک و منزہ پردم جو ہمارے شخص نزدیک ہمارے دل کا حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردم جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کے نبی کریم سلسلہ واجب الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہم ویشنا ماہم واہلک اعداہم جن کے ظہور سے دنیا ظلم جور سے ختم ہو جائیں گے۔ ہم امام زمانہ کی تعجیل ظہور کے لیے دعا گوئے ہیں۔ لازمی آج کا دن انتظار امام زمانہ کا وہ دن ہے کہ جس کو امام سے منسوب کیا گیا ہے، اسی لیے ہم واجب کفائی کی نیت سے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں تاکہ جب کبھی امام آ جائیں تو واجب عینی کی نیت سے پڑھی جا سکے، اور اس کا سبب یہی ہے کہ امام زمانہ کو یاد کرنا ہمارے ایمان کی تکمیل کی دلیل ہے۔ اگر انسان اپنے زمانے کے امام سے وابستہ ہے، ان کی دعائیں لے رہا ہے، تو یقینی طور پر وہ اپنے ایمان کی محافظت کر رہا ہے، کیونکہ جب بھی امام اس کو جواب سلام دیں گے تو وہ سلامتی مکمل ہوگی، جسمی، روحی، فکری، ایمانی، اور اگر اسے اور خواہشات دنیا ہیں تو امام اسے بھی ادا کرتے ہیں۔ چند بس معجزاتی بات کہ وقت مختصر ہے، 2 حدیثیں صرف آپ خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آپ ان سے دعا اکثر کرتے ہیں تو رسول بھی دعا کرتے تھے۔ ان کی ایک دعا لکھی ہوئی ہے کہ رسول جب دعا کرتے تھے تو اپنی دعاؤں میں کثرت سے 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ کہتے تھے خدا مجھے ان 4 چیزوں سے بچا، پناہ مانگتے تھے، یعنی یہ 4 چیزیں میرے پاس نہ آئیں۔ تو یہ لازمی ہے کہ رسول کے پاس تو آ نہیں سکتی، ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم ان کے لیے کوشش کریں، ہم سے پناہ ان سے مانگیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہتے ہیں رسول جس سے پناہ مانگتے تھے تو بے فائدہ علم ہے، جس کا انسان کو کوئی فائدہ نہ ہو اس سے پناہ مانگتے تھے۔ دوسرا کیا ہے کہ بے خشوع و خضوع قلب سے، کہ جس قلب میں خضوع و خشوع نہ ہو، اللہ کی طرف جو دل لگا ہوا نہ ہو، ایسا دل پھر کوئی کام کا نہیں ہے، ایسا بلب ہے جس میں لائٹ ہی نہ جلی ہو، ہاں تو پھر روشنی کہاں سے کرے گا؟ تو یہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی منزل ہے کہ کبھی نہ سیر ہونے والے نفس سے پناہ مانگتے تھے، سب مل جائے اس کے بعد بھی کہ یہ نہیں ملا، ہاں ہمیشہ اللہ نے سب کچھ دیا اس کے بعد بھی یہ کہ ابھی یہ نہیں، تو ایسے نفس کو جو کبھی
سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا ہے، اس نفس رسول پناہ مانگتے تھے۔ اور آخری چیز کہ منظور نہ ہونے والی دعاؤں سے پناہ مانگتے تھے، جو دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوتی ہیں ایسی دعا پناہ۔ یہ بھی ایک چیز ہے، اس کے بھی وضاحت ہے، لیکن یہ 4 چیزیں یہاں لکھی ہیں کہ ان سے رسول پناہ۔ لازمی ہے کہ دعا کا ایک الگ پہلو ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور قبول ہوتی ہیں، لیکن انسان یہاں ہمارے لیے شاید یہ حکم ہو کہ ایسی چیزیں نہ مانگے جو بے فائدہ ہوں، جس کا اثر ان 4 صورتوں میں کسی ایک صورت میں نہ ملے۔ اس کا بھی دعا کا انشاءاللہ الگ موضوع ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہے نا کہ رسول ہمیشہ 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ سب سے پہلے بے فائدہ علم ہے، بے خشوع قلب ہے، کبھی سیر نہ ہونے والا نفس ہے، اور نہ قبول ہو جانے والی دعائیں، ایسی دعائیں۔ تو یہ بہرحال یہ 4 چیزیں لکھی ہیں۔ اب ایک میں 4 چیزیں ہم اکثر کہتے ہیں بھئی ہم مومن ہیں، جماعت کے معنی میں نہیں، جنرل معنی میں مومن، تو اس جنرل معنی میں جو ہے اس کا کیا مفہوم ہے؟ کہتے ہیں مومن جب تک ان 4 چیزوں کو چھوڑے گا نہیں تب تک، چھوڑے گا نہیں جب تک عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ کہتے ہیں جب تک یہ 4 چیزوں کو چھوڑے گا نہیں اس وقت تک وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ بہت شارٹ ہے نا، بخل، کنجوسی کو نہیں چھوڑے گا تب تک عذاب سے نہیں بچ سکتا، جھوٹ سے نہیں چھوڑے گا عذاب سے نہیں بچ سکتا، اور دوسرا یہ کہ جو انسان تکبر کو نہیں چھوڑے گا وہ عذاب سے نہیں، جو اللہ پہ سوء ظن کو نہیں چھوڑے گا وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ یہ 4 چیزیں کہ 4 چیزوں کو مومن کو چھوڑنا ہی پڑے گا تب پکا مومن ہے، ورنہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بخل، جھوٹ، سوء ظن، اللہ پہ سوء ظن، اللہ سب کو دیتا مجھے نہیں دیتا، یہ سوء ظن ہے۔ آپ کو جو دیا وہ آپ کے لیے صحیح ہے، اس کو دیا ہے، ہاتھی کی سونڈ آپ کو دے دیتا تو کیا کرتے آپ؟ تو یہ آپ کو جو ضرورت تھی وہ دے دیجیے، اس کو دیے جو چیزیں آپ کا کام کا نہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ سوء ظن۔ تو اللہ پہ سوء ظن نہ رکھیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے ضرور دی ہے، اب جس چیز کا آپ کو ضرورت ہے وہ اللہ نہیں دیتا، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اس کا تکبر کو۔ اب یہ ان چیزوں کو ایک دوسری جگہ الگ طرح سے بیان کیا، بس آخری حدیث ہے ان کا تمام سے دعا۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 جو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ میں 4 بہت اچھے جوہر ہیں، بہت اچھی خوبیاں ہیں، انہیں 4 برائیاں ختم کر دیتی ہیں، تو ان 4 برائیوں سے بچ کر رکھیں، ورنہ یہ 4 جوہر جو آپ میں 4 کوالٹیز ہیں، 4 خوبیاں ہیں، یہ آپ میں ختم ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے سن، یہ 4 جوہر کیا ہیں آپ میں؟ تو کہتے ہیں ابھی ساتھ ساتھ ہی کہتے ہیں عقل کو غصہ ختم کر دیتا ہے، عقل کو غصہ ختم، اس لیے غصے کی حالت میں کبھی بھی ڈیسیزن نہیں لیا جاتا امام کو قول، کیونکہ جو عقل ہی نہیں ہے تو ڈیسیزن لے کے کیا کرے گا آدمی بھائی، ایسے ٹائم پہ پھر ڈیسیزن نہیں ہے۔ تو عقل جوہر ہے، آپ کو بہت بڑی اللہ کی گفٹ ہے، لیکن آدمی غصے سے اسے ختم کر دیتا ہے۔ اچھی بات ہے کہ جیسے ٹیمپریچر ہوتا ہے آدمی نارمل ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے تو آدمی نارمل ہو جاتا ہے، ان کا کیا جو کبھی غصے سے باہر ہی نہیں آتے ہیں تو خیر وہ اللہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں تو غصہ جوہر عقل کو ختم کر دیتا ہے، حسد جوہر دین کو ختم کر دیتا ہے۔ دین آپ میں کوالٹی ہے، جب آدمی حاسد ہو جائے گا تو دین سے ہاتھ کھو دے گا، دین اس کے پاس نہیں، بے دین ہو جائے گا، اس لیے کبھی بھی حسد نہ کرے، آدمی حسد کرے گا تو بے دین ہو جائے گا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ طمع، لالچ، گریڈینس، یہ جب بھی انسان میں آئے گی یہ انسان کی حیا کو ختم کر دے گی۔ انسان میں حیا جو ہے ایک بہت بڑا جوہر ہے، اللہ کی ایک بڑی عنایت ہے، جوہر حیا ایک بہت بڑی عنایت ہے، اور کہتے ہیں جہاں حیا ہے وہاں دین ہے، دوسری بھی ایک پیغام ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ جب بھی انسان میں طمع آئے گی، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین بھی نہیں ہے، تو حیا اور دین، تو حیا ختم ہو جائے گی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اب حیا کی بھی معنی ہے، بہرحال یہ سب چیزیں بہت وضاحت رکھتی ہیں، صرف آپ کو شارٹ میں پیغام دے رہا ہوں، نہ ہر ایک میں بہت پیغامات ہیں۔ تو کہتے ہیں طمع جو ہے وہ حیا کو ختم کر دیتی ہے۔ آخری چیز کیا ہے؟ غیبت عمل صالح کو ختم کر دیتی ہے، جب بھی انسان غیبت کرے گا اس کا عمل صالح ختم ہو جائے گا۔ اب یاد رکھیے شیطان بہت اسمارٹ ہے، وہ اول تو یہاں آنے سے روک دیتا آپ کو، مت جاؤ بھیا، کیا ہے آج کیا تھکے ہوئے ہے، اچھا آپ نے کہا نہیں تو اتنی پہلوانی تو آپ میں ہے کہ شکست دے دیں ابھی آپ کو، چلیے آپ نے شکست دے دی، اگلا گیم پھر اسٹارٹ، آئے گا باہر روک لے گا، اندر نہیں آنے دے گا، کسی اور کی مجلس سنوا دے گا، نیت کس کی سننے کے لیے آئے ہیں؟
وہ سن کے کس کی چلے گئے چلیے پھر بھی آپ نے ہمت کی، چلو بھائی پھر بھی آ گئے ایک اور مرحلے میں، سیمی فائنل میں آ گئے، تو فائنل میں لیا گیا، ٹھیک ہے اندر آؤ. تو اندر آنے کے بعد پھر آپ کے ذہن میں ڈال دے گا ارے ان کا کیا سننا ہے، تو روز سنتے ہیں تو ہم سے جو بھی سوا دو مہینے آتے ہیں، بہت سارے زمانے سے آتے ہیں، تو یہ بھی چلے کوئی بات نہیں، وہ بھی ایک مرحلہ حل ہو گیا. آپ نے سن لیا، سمجھنے میں پرابلم کرے گا، یہاں نہیں ہے اپنی جماعت. لیکن سب سے بڑی مسئلہ ہے کہ آپ جب سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ صحیح نہیں پڑھا، یہ صحیح پڑھا. یہ ہمارے اللہ کا شکر ہے اس پورے اٹلانٹا میں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو علماء پہ نکتہ چینی کی جاتی ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا، وہ کم سے کم بہت اچھی بات ہے یہ. ورنہ تو باہر تو اس پہ بھی ہے کہ کیا پڑھا، اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے، وہ ایک مسئلہ. اور اس کے بعد کی منزل اچھا وہاں تو وہاں پہ ایک مسئلہ. اچھا چلیے یہ سارے مرحلوں میں آپ کامیاب ہو گئے، تو جاتے جاتے جتنا ثواب کمایا ہے کسی کی برائی کروا کے یہیں چھڑوائے گا، خالی ہاتھ گھر بھیجے گا مال کے ساتھ گھر جانے دے گا نہیں آپ. وہ بہت اسمارٹ ہے، تو یہ دھیان رکھے گا. یہ وارننگ سے ہر ایک جو ہے وہ یہاں پہ جورجیا کے جو ہے وہ برج پہ لکھا ہوا ہے جب بھی ونٹر آتی ہے کہ فریزنگ وارننگ ہے. تو میں بھی وارننگ دے دی آپ کو، آپ کا مرضی ہے کہ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد پانے والے تو جو راستہ ہے پنج دن پاک اپنا شفاء کامل آ جاتا فرنگ پریشان کو دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما، ہم اس وقت دنیا سے نوٹنے تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے، پانے میں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور نیک اعمال کو محمد آل محمد کے صدقے میں دوام و بقا عطا فرما. پانے والے ہم اس وقت دنیا سے نوٹنے تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. تمام علماء مذاکرین جہاں بھی خدمت کریں، خصوصاً مولانا مفضل صاحب، مولانا ہمارے عشرت عباس صاحب، مولانا یاسر دیار صاحب، سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو طول عمر عطا فرما، اپنا حاضر مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین قلی ولی اللہ و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، اشہد ان علی حجۃ اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اعوذ